اللہ، یہ میدان عرفات ہے۔ کل بروز قیامت ہر مسلمان کو اس جگہ پر جمع کیا جائے گا۔ آج ذرا سی دھوپ ہے، ٹیمپریچر 22-23 ڈگری کے آس پاس ہے۔ یہ بدکار بندہ دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں آ کھڑا ہوا ہے۔ کل کوئی سایہ سر پہ نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوب اتر رہا ہوگا۔ سورج صبح نیزے پر ہوگا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں بچے سے دور بھاگ رہی ہوں گی، بچہ باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ ہر کسی کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ماں ایک نیکی بچے سے مانگے گی، بچہ بولے گا میرے پاس نیکیاں خود کم پڑ رہی، میں کہاں سے دوں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کا آج یہ بدکار بندہ اس زمین پر یہاں کھڑا ہوا ہے۔ جب تک کھڑا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں سمی آ رہا ہے، سمی رضا جا رہا ہے۔ کل میں ختم ہو گیا، لوگ بولیں گے جنازے کو باہر نکالو۔ کوئی یہ نہیں بولے گا سمی رضا کو باہر نکالو۔ ہر کوئی بولے گا جنازے کو باہر نکالو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، شام کی تدفین کا وقت تھا، شام کو اس کو دفنایا جانا تھا، شام ہو گئی ہے، جنازے کو باہر نکالو۔ کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کوئی بچہ، کوئی باپ یہ نہیں کہے گا کہ فلانے کو باہر نکالو، سمی رضا نام سے باہر نکالو، جاوید نام سے باہر نکالو، کسی اور نام سے باہر نکالو۔ ہر کوئی بولے گا جنازے کو باہر نکالو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر انسان کو کل جمع ہونا ہے۔ یہ میدان عرفات ہے، یہ توبہ کی جگہ ہے۔ ابھی یہ جگہ ویران پڑی ہے، لیکن 9 ذوالحجۃ الحرام میں، حج کے مہینے میں یہاں پہ لاکھوں لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں۔ ٹیمپریچر 45 سے 50 ڈگری کے آس پاس ہوتا ہے۔ لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں، دو چھوٹا سا معمولی سا کپڑا بدن پہ ہوتا ہے۔ کوئی کتنے بھی بڑے پیسوں کا مالک ہو، بڑے بڑے کارخانوں کا مالک ہو، میلوں کا مالک ہو، بڑے بڑے رسوخدار ہو، زمیندار ہو، مالدار ہو، لیکن بندہ ننگے سر ننگے پاؤں دو معمولی کپڑوں کے اندر میں 100-200 روپے کا کپڑا پہن کر یہاں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، پروردگار 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 پروردگار، کیا ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم بھی یہاں کھڑے ہو کر توبہ کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ کل اللہ ناراض ہو گیا کیا بنے گا؟ یہ جو پہاڑ دکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ جبل رحمت کہلاتے ہیں، جبل رحمت۔ آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دنیا میں اتارا گیا، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سری لنکا کے آس پاس کی جو سرزمین ہے وہاں اتارے گئے، اور سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جدہ جو مکہ سے تقریباً 90-100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جہاں پر جدہ ایئرپورٹ ہے، وہاں اتارا گیا۔ ابھی دونوں الگ الگ تنہا اتارے گئے۔ بہت لمبا وقفہ، روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 200 سال یہ لوگ الگ الگ جگہ پر ایک دوسرے کو تلاشتے رہے۔ 200 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد میں یہ جبل رحمت ہے، یہاں پر ان کو آپس میں ان کی ملاقات ہوئی۔ انہیں یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، پروردگار ملا دے، اور یہاں پہ الحمدللہ رب کائنات نے ان دونوں کو ملایا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس سے غور سے سنیں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ دعا مانگنے کا پہاڑ ہے۔ یہاں پہ بندہ دعا مانگتا ہے، میدان عرفات ہے یہ۔ یہاں پہ کل بروز قیامت ہر انسان کو جمع کیا جائے گا۔ یہاں وہ سرزمین ہے جہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانے کہاں سے گزرے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرو، سوچو کہ رب کائنات نے کس مقدس جگہ پر کھڑا کر دیا۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے کیفیت کو نہیں بدلا، اگر آج بھی ہمارے اندر میں انقلاب نہیں آیا، اگر آج بھی ہمارے اندر میں تبدیلی نہیں آئی، تو کب انقلاب آئے گا؟ کب تبدیلی آئیں گی؟ کب ہماری صبح ہوگی؟ کل رات کو میں جا کر سو گیا، صبح نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہر کسی کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ رات جو میرے نصیب میں آئی ہے یہ میری آخری رات بھی ہو سکتی ہے، کہ صبح جو مجھے ملی ہے یہ میری آخری صبح بھی ہو سکتی ہے۔ جب صبح ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ صبح کی وہ نماز پڑھے۔ پروردگار تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے مجھے رات کی تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر صبح کی روشنی عطا فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں اتارے گئے، جنت میں تو ہمیشہ اجالا رہتا ہے، جب دنیا میں اتارے گئے تو رات کا وقت، پوری تاریکی، اندھیرا۔ ایک انسانی جو فطرت ہوتی ہے، ایک اندر میں ایک ہلکا سا خوف پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ہر نبی خوف سے پاک ہے، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو رات بھر آپ صبح کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، صبح کی روشنی آپ نے دیکھی، تو اللہ کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی۔ وہ 2 رکعت نماز ہمارے لیے الحمدللہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے
کہ ہم جب صبح کو دیکھیں، جب صبح کو پائے، جب صبح کی روشنی ہمارے اوپر پڑے، جب صبح کا رات کا اندھیرا چھٹ جائے، رات کی تاریکی ختم ہو جائے، صبح ہمارے مقدر میں آئے، تو ہمارا سب سے بڑا اللہ کا شکر یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، 2 رکعت نماز فجر کی ادا کرے، پروردگار 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 مجھ جیسے بدترین بندے کو، ہر مسلمان کو جس نے بھی صبح دیکھی اسے نماز فجر کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین 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 صلی اللہ تعالی۔ اللہ 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 اللہ۔